یعنی کہ جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور وہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ یعنی کہ اس گناہ سے جو انسان نے گناہ کیا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی گناہ ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جب وہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے اسے بری ذمہ کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا جو انسان توبہ کر لے، توبہ پر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اور جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ دنیا کے اندر ہم اور آپ اگر سفر کر رہے ہوں اور ہماری سواری جو ہو وہ غائب ہو جائے اور اس کے بعد میں پریشان ہو جاؤں، یا آپ کی سواری غائب ہو جائے، اگر آپ پریشان ہو جاؤ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سواری آپ کو مل جائے تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ بتائیے اللہ کا یہ احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ ہے، اللہ نے اسے نفس دیے ہیں، اس سے گناہ ہو سکتا ہے اور انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان سے ہی تو گناہ ہوتا ہے۔ اگر گناہ نہ ہو تو جہنم اور جنت کس لیے ہے نہیں؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، لیکن ہاں اس گناہ پر قائم رہنا چاہیے، اس گناہ پر قائم رہنا چاہیے، یعنی کہ جب انسان وہ گناہ کر لے اس کے بعد توبہ کر لے، توبہ پر قائم رہے، اس کے بعد وہ دوبارہ یہ گناہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر وہ پھر سوچے کہ ہم گناہ کریں پھر ہم توبہ کر لیں تو یہ غلط، کیونکہ انسان توبہ کر کے پھر گناہ کرے تو یہ تو بڑا گناہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، تو کہاں سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہیں سے معافی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر انسان گنہگار تو ہے، ایسی بات نہیں کہ ہم گنہگار نہ ہو، نہ جانے ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہوں، نہ جانے آپ سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہوں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، نماز کی پابندی کرو۔ ہماری اور آپ کی غلطی کیا ہے؟ ہماری اور آپ سے گناہ کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نماز سے بہت دور رہتے ہیں، ہم لوگ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے سے بہت دور رہتے ہیں، ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہو گئے، اس لیے ہمارے اور آپ کے گناہ بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ اس کے رسول کو یاد کرنا چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے اور زکوٰۃ کی پابندی کرنا چاہیے۔ رمضان شریف آنے والے ہیں، ان کے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا چاہیے اور اللہ کی ہر وقت عبادت کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش رہے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ انسان ہیں، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اللہ نے یہ ہمیں دولت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولادیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اگر اللہ چاہے تو آپ سے اولادوں کو بھی چھین سکتا ہے، اگر اللہ چاہے آپ سے بولنے کی قوت بھی چھین سکتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ کی آنکھ بینائی بھی جا سکتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ کو لولا بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آخری نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ میرا بندہ گناہ کرے اور گناہ کر لے، اگر وہ توبہ کرے پھر توبہ پر اس پہ قائم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر آئے ہو، آپ لوگوں نے تمام لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انسان جو نابینا ہوتا ہے اس سے پوچھو کہ دنیا کیسی ہے تو وہ کیا بتائے گا، یا بہرا ہے اس سے پوچھو
کس نے بات کہی تو وہ کیا بات بتائے گا، اسے سنائی نہیں دے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحیح سلامت پیدا کیا ہے نہیں. اللہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر اللہ کا کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر قائم رہو، اسی راستے پہ چلو، تو ہم اور آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. کیونکہ ہم اور آپ انسان ہیں اور انسان سے گناہ ہوتا ہے. ایسی بات نہیں کہ انسان سے گناہ نہ ہو، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندے گھبرا مت، ڈر مت. اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دے گا. ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، ہم سے اور آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ آپ توجہ نہیں دیتے ہیں. یاد رکھ لو کہ مرنے کے بعد دنیا، جب مرنے کے بعد